بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف 4 آیتوں کے علاوہ پوری سورت مکہ معظمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر 111 آیتیں اور 12 رکوع ہے۔ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ قصہ صرف اسی سورت میں آیا ہے، پورے قرآن میں دوبارہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام کے قصص و واقعات پورے قرآن میں خاص حکمت کے تحت الگ الگ کر کے لائے گئے ہیں اور بار بار لائے گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاریخ نگاری بھی ایک مستقل فن ہے۔ اس میں اس فن والوں کے لیے ایک خاص ہدایات ہے کہ بیان میں نہ تو اتنا اختصار ہونا چاہیے کہ جس سے بات پوری سمجھ میں نہ آئے، اور نہ اتنا طول ہونا چاہیے کہ اس کا پڑھنا اور یاد رکھنا مشکل ہو جائے، جیسا کہ اس قصے کے قرآنی بیان سے واضح ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی آزمائش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا۔ ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے یہ پورا قصہ نازل فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ کی نبوت کا بڑا شاہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی محض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر مکہ میں مقیم رہے، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ کوئی کتاب پڑھی، پھر بھی ان تمام واقعات کو جو توریت میں مذکور تھے صحیح بتلا دینا، بلکہ بعض وہ چیزیں بھی بتلا دینا جن کا ذکر توریت میں نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی نبوت ہی کی دلیل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی آیت حروف مقطعات الف لام را، جس کے متعلق جمہور سلف صحابہ اور تابعین کا فیصلہ یہ ہے، یہ متکلم اور مخاطب یعنی اللہ تعالی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جس کو کوئی تیسرا آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور نہ اس کے لیے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق کے پیچھے پڑے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ آیتیں اس کتاب کی ہے جو احکام حلال و حرام اور ہر کام کی حدود و قیود بتلا کر انسان کو ہر شعبہ زندگی میں ایک معتدل سیدھا نظام حیات بخشتی ہے، جس کے نازل کرنے کا وعدہ رب نے توریت میں فرمایا ہے اور یہود اس سے واقف ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو کتاب اپنی بات صاف بیان کرتی ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور قرآن پاک اپنی بات کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بیان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ہر بات کو صاف کر کے سمجھاتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کریم کو عربی بنا کر نازل کیا، شاید تم سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کا سوال کرنے والے عرب کے یہودی تھے۔ اللہ رب العزت نے انہی کی زبان میں یہ قصہ نازل فرمایا تاکہ وہ غور کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و حقانیت پر ایمان لائے، اور اس قصے میں جو احکام اور ہدایات ہیں ان کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ بے شک ہم نے اس کو پڑھنے والی کتاب بنا کر عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھو۔ قرآن پاک کا پڑھنا اللہ رب العزت کو اتنا محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن پاک کے پڑھنے کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کی فرصت نہ ملے، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اور اللہ پاک کے کلام کو سب کلاموں پر
ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نحن نقص عليك حسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين، اور ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ اس قرآن کو وحی کے ذریعے نازل کر کے، بے شک آپ اس سے پہلے ان تمام واقعات سے ناواقف تھے۔ اس میں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اور یہودیوں کو تنبیہ ہے کہ تم نے جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے یہ سوال کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اس میں تمہارے سوال کا جواب واضح انداز میں دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے امی ہیں، تاریخ عالم سے ناواقف ہے، اور اب اس قصے کو بیان کرنا یہ تعلیم الہی اور وحی نبوت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف تعلیم الہی کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے یہ قصہ بیان فرماتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور کتنا دلچسپ قصہ ہے، یعنی ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں جو حکمتوں اور عبرتوں کا خزانہ ہے۔ ہم نہایت خوبی سے ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کا پیرائے بیان دلچسپ، واضح، سلیس اور بڑی حد تک تاریخی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے بیان سے پہلے اس قصے سے بالکل ہی بے خبر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے۔